بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں، قوم عاد ان کے قصے میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، تنبیہ ہے کہ دیکھو تم اس طرح نہ کرنا۔ عاد، قوم عاد بہت طاقتور تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بڑے لمبے چوڑے تھے، بڑے خوبصورت، زخم، اور کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی جو بانجھ ہوا تھی، بے برکتی ہوا، وہ ہم نے ان کے اوپر بھیج دی، جس میں خیر و برکت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ درختوں کو پھل لگیں یا بارشیں ہوں یا بارش کا پیغام لے کر آئیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ہوا تھی سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر وہ تند و تیز ہوا چلا کے رکھی، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہو گئے تھے جیسے کھجور کے لمبے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمین، جس چیز کے اوپر یہ ہوا آئی اس کو اس بوسیدہ ہڈی کی طرح چوڑا چوڑا کر توڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا اس ہوا نے۔ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن یہ مسلسل ہوا چلتی رہی اور ان کی تباہی و بربادی کا سامان کرتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے۔ ما تذر من شیء، جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چوڑا چوڑا کر دیتی تھی۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، صالح علیہ السلام قوم سمود پہ آئے تھے اور انہوں نے کہانی دکھاؤ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جھوٹے بہت سارے لوگ آج ہی ہیں، حدیث دکھا دیں ہم مان لیں گے، حدیث ہم دکھا دیتے ہیں مانتے پھر بھی نہیں، ایسے ہیں، آیتیں دکھا دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ کیا نشانی؟ اس پہاڑی سے یا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، گیابن ہو، نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، ایسے ہی ہوا۔ وہ پہاڑ شق ہوتا ہے یا چٹان شق ہوتی ہے، وہاں سے ایک اونٹنی نکلتی ہے پتھر سے، اور وہ نکلتے ہی بچہ جنتی ہے۔ اب ہونا تو یہ تھا ایمان لیا، لیکن ایمان نہیں لائے، بلکہ اونٹنی سے دشمنی شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا لہا شرب ولکم شرب، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے۔ لیکن دوسرے دن جس دن پانی ان کی باری نہیں ہوتی تھی تو اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا دودھ۔ لیکن وہ ظالم لوگ، انہوں نے 9 آدمی تھے، انہوں نے رات کے ٹائم یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بچے کو قتل کر دو، اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ آئے انہوں نے اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹے اور اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ چیخی تو اس کے بچہ کہیں بھاگا اور بھاگ گیا، چھپ گیا، کہیں نہیں پتہ چلا۔ صالح علیہ السلام کو جو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب تم اپنے 3 دن تک اب تم انتظار کرو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ نشانی مانگی، نشانی دے دی، اسی نشانی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ فعقروها، انہوں نے اس کے پونچھیں کاٹ دی، یعنی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کے جیسے بعض روایتوں میں ہے، پہلے دن ان کا رنگ بدلا، کوئی رنگ ہوا، مثلا لال ہو گیا، دوسرے دن پیلا ہو گیا، یا پہلے دن پیلا ہوا دوسرے دن سخت لال ہو گیا، تیسرے دن کالا ہو گیا، اور صبح صبح اپنے گھر میں، اپنے گھروں میں تھے، انتظار کر رہے تھے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ 2 عذاب آئے تھے ان کے اوپر، صاعقہ، آسمانی چیخ، کڑکا، بجلی کی طرح کوئی چیز کڑکی ان کے اوپر، اور زمین ہلنا شروع ہو گئی، رجفہ، جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، وہیں اپنی جگہ پر گر کے مر گئے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا انجام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا آج بھی، جو لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، ان کو ایک چیخ نے، چیخ بہت کڑکدار آواز تھی آسمان سے آئی، اس نے ان کو پکڑ لیا اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور انہی کے سامنے ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے دوست احباب سب تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے، کوئی کسی کو بچا نہ سکا۔
وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ کھڑے ہو کر کہیں بھاگ جائیں، نہ تو وہ کھڑے ہو سکے، وما كانوا منتصرین، نہ بدلہ لے سکے۔ کس سے بدلہ اب لیتے ہیں؟ کون؟ اللہ سے بدلہ لینا۔ اللہ نے عذاب بھیجا، سخت ترین عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اپنے آپ کو نہیں بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کا عذاب کون بچا سکتا ہے؟ پانی کا ریلا آتا ہے تیز ترین، بڑے بڑے جہاز کو اس نے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا، ٹرکوں کو بہا کے لے کے چلا گیا۔ سونامی جو آئی تھی دیکھا نہیں؟ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا؟ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ قصے کہانی نہیں ہے، صرف قصے کہانی سنو، اس میں عبرتیں ہیں۔ قوموں کا عروج و زوال بیان کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ وقوم نوح علیہ السلام کی قوم، اس میں بھی تمہاری لیے عبرت ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، اللہ کی مرضی، حالانکہ یہ پہلے آئے تھے لیکن ان کا ذکر یہاں پر بعد میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بھی اور ان سے پہلے جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا یہ سب فاسق قومیں تھیں، نافرمان قومیں تھیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم سود کو چھوڑ چکے ہیں؟ کیا دیگر اور اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنی جگہ سوچے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔